نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تمام امتوں میں سے امت محمدیہ کو چنا، منتخب فرمایا اور سب سے اعلیٰ قرار دیا. پھر امت محمدیہ میں سے صحابہ کرام کی جماعت کو چنا، سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تقویٰ کو، ان کی صداقت کو، ان کی امانتوں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا. پھر شریعت میں صحابہ پر طعن کرنا، تنقید کرنا، تشنیع کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ امت کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. اس لیے صحابہ پر طعن و تنقید کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ جتنا بھی حدیث کا ذخیرہ ہے اس کے سب سے پہلے راوی صحابہ کرام ہیں. اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کسی نے آقا علیہ السلام پر کوئی جھوٹی بات منسوب کی ہے، تو اس پورے ذخیرہ احادیث سے اعتبار اٹھ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی گڑبڑ کی گئی ہو. تو اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام پر طعن و تنقید کرنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ لوگوں سنو، اللہ سے ڈرتے رہو. اصل میں تھا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو. فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ میرے بعد ان کو طعن و تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کی غلطیوں کو انادی رنگ میں نہ گنوانا. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے. مگر آج ہمارے ملک کے ایک مفکر نے اپنی تقریر میں یہ بیان کیا کہ علماء نے حضرت معاویہ کے بارے میں کف لسان کا حکم دیا ہے. پھر اس کا مفہوم بیان کیا. کف لسان کا مفہوم یہ بیان کیا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں اپنی زبان بند رکھی جائے، یعنی نہ ان کی برائی کی جائے اور نہ ہی ان کی تعریف میں زبان کھولی جائے، نہ ہی ان کی فضیلت بیان کی جائے. اس طرح انہوں نے کف لسان کا مفہوم بیان کیا. تو کیا یہی مفہوم ہے صحابی کے بارے میں کف لسان کا؟ تو پھر وہ حدیث کہاں لے جائیں گے؟ وہ حدیث کہاں جائے گی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم جل معاویۃ ہادیا مہدیا وہدی بہ، کہ مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. تو پھر وہ حدیث کہاں لے جائیں گے جس میں
اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ مولا معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے، حساب کا علم بھی دے اور عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کے نبی حضرت معاویہ کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے بارے میں کف لسان کو اختیار کیا جائے، یعنی نہ ان کی تعریف کی جائے اور نہ ہی برائی کی جائے۔ تو ہم سب اس بات کے امیدوار ہیں کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں شفاعت کریں گے، یعنی دعا کریں گے کہ مولا یہ میرے امتی ہیں، گنہگار ہیں، غلطیاں ہوگی ان سے، ان کی بخشش فرما، ان کو معاف کر دے۔ تو ہم سب اس بات کے امیدوار ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے کہ زندگی میں وہ جب بھی مانیں گے وہ قبول دعا ہوگی، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ لیکن وہ دعا مانگنے میں ہر نبی نے جلدی کی ہے۔ جب بھی قوم نے تنگ کیا، جب بھی کوئی نبی آیا قوم کے سامنے اللہ کی دعوت رکھی، ایمان پیش کیا، لیکن قوم نے اس سے انکار کر دیا، نبیوں کو تنگ کیا، ستایا، تو ہر نبی نے یہ دعا مانگی کہ مولا اب ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو ایک دن حضرت زیاد کہتے ہیں کہ آقا آج تو انہوں نے حد کر دی ہے، تان و تنقید کی، گالیاں بکنے کی، ظلم و ستم کرنے کی حد کی ہے۔ اگر اللہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کی بستی پر لا سکتے ہیں تو آپ تو امام الانبیاء ہے، دعا کیجئے اللہ ان کی بستی الٹا کے رکھ دے۔ لیکن آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر آقا نے دعا مانگی کہ فرشتے بھی دعا سن کر تنگ رہ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا مولا میرا غلام کہتا ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹا دے، لا مولا ان کی ساری بستیوں کو نہیں الٹانا بلکہ ان کی دل کی بستیوں کو الٹا دے۔ یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، جانتے نہیں ہیں کہ اے اللہ آپ کون ہیں، اس لیے ان کی دل کی بستیوں کو الٹا دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بدر کے مقام پر میرے 14 صحابہ کو شہید کیا گیا، میں نے یہ دعا نہیں مانگی۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، میں نے دعا نہیں مانگی۔ میری بیٹی کو نیزہ مارا گیا، اونٹ سے گرایا گیا، میں نے دعا نہیں مانگی۔ میرے 70 قاری صحابہ کو بیر معمولہ کے مقام پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، میں نے دعا نہیں مانگی۔ اور سنو میری امت کے لوگوں، میں نے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے، کل قیامت کے دن تمہارے حق میں مانگوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے، کل قیامت کے دن مانیں گے۔ مگر معاویہ میں قربان جاؤں تیری شان پر، تیری عظمت پر، کہ جو دعا میرے آقا نے کل قیامت تک سنبھال کے رکھی ہے ساری امت کے لیے، وہی دعا تیرے لیے اس دنیا میں فرما دی۔ آپ نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ مولا معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے، حساب کا علم بھی دے اور عذاب سے بچا لے۔ آج اس دنیا میں کوئی شخص بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے والد کی وفات کے بعد خلافت سنبھالی، 6 مہینے انہوں نے خلافت کی، 6 مہینے حکومت کی، انہوں نے 6 مہینے تک خلافت کی مسند پر فائز رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سر سے یہ تاج اتارا اور حضرت معاویہ کے سر پہ رکھ دیا،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اگر کوئی خلافت کی مسند پر سجدہ ہے تو وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر یوں نہ کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دارالخلافہ تھا کوفہ میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دارالخلافہ تھا دمشق میں۔ تو حضرت حسن نے ان کو نہیں بلایا کہ آپ میرے پاس آئیں، بلکہ خود چل کر دمشق تشریف لے گئے۔ حضرت حسن تھے، ساتھ حضرت حسین اور ان کی فوج کے سپہ سالار حضرت قیاس، یہ تینوں گئے حضرت معاویہ کے پاس ان کو خلافت سونپنے کے لیے۔ تو مجلس منعقد ہوئی، ممبر وغیرہ رکھے گئے، تو حضرت حسن خود نیچے بیٹھے اور حضرت معاویہ کو ممبر پر بٹھایا۔ تو حضرت معاویہ ان کو، حضرت حسن ان کو تعریفیں ان کی کر رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، لیکن آج تم کہتے ہو کہ کف لسان اختیار کرو، ان کی تعریف میں نہیں بولنا، ان کی شان بیان نہیں کرنی۔ تو پھر اسٹیج سیکرٹری تھا، وہ بات چیت ہوئی، مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے اعلان کیا، قم یا حسن، حسن اٹھئے فبایع اور بیعت کیجئے۔ فقام الحسن فبایع، حضرت حسن اٹھے اور بیعت کی۔ پھر اعلان کیا، قم یا حسین، یا حسین اٹھئے فبایع اور بیعت کیجئے۔ فقام الحسین فبایع، حضرت حسین اٹھے اور بیعت کی۔ پھر اعلان کیا، قم یا قیاس، قیاس اٹھئے فبایع، بیعت کیجئے۔ فالتفت القیاس الی الحسین، حضرت قیاس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، حضرت حسین کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حسین نے جب دیکھا کہ قیاس مشکلا رہا ہے، حضرت حسین نے کہا، قم یا قیاس فبایع، قیاس اٹھئے اور حضرت معاویہ کی بیعت کیے۔ فإنہ امامی، اس لیے کہ وہ میرا بھی امام ہے۔ تو حضرت حسین نے حضرت معاویہ کو اپنا امام قرار دیا۔ آج کہتے ہیں کہ ان کی تعریف نہ کی جائے، ان کی شان بیان نہ کی جائے، ان کی عظمت بیان نہ کی جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت معاویہ کے دعا فرما رہے ہیں، حضرت علی ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ان ربنا واحد وان نبینا واحد وان کتابنا واحد۔ جنگ کے بعد حضرت علی کے گورنر جو تھے انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت علی نے انہیں خط لکھا، خط میں کیا لکھا کہ ان ربنا واحد، کہ ہمارا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، وان نبینا واحد، ہمارا اور معاویہ کا نبی ایک ہے، وان کتابنا واحد، ہماری اور معاویہ کی کتاب ایک ہے، وان دعوتنا فی الاسلام واحد، اور ہم دعوت اسلام میں بھی ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ دعوت اسلام کی ہماری ایک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ معاویہ ایمان کے معاملے میں نہ ہم سے بڑھ کر ہے اور نہ ہم ایمان کے مقابلے میں معاویہ سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت علی نے مومن ہونے میں حضرت معاویہ کو اپنے جیسا قرار دیا۔ تم کہتے ہو کہ ان کی شان بیان نہ کی جائے، کف لسان اختیار کی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام سواری پر تشریف فرما تھے، تو آپ کے پیچھے حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ٹکراتا ہے؟ تو معاویہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے ٹکراتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم املے ہو علم و حلما، کہ مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھار دے اور علم سے بھی بھار دے۔ تو اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان کی شان میں زبان بند کر لی جائے، ان کی شان بیان نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت معاویہ کی
ساری خدمات ایک طرف رکھ دیں، سارے مرتبات ایک طرف رکھ دیں، حضرت معاویہ کاتب وحی تھے ایک طرف رکھ دیں، حضرت معاویہ پہلے پیری بیڑے کے موجد تھے ایک طرف رکھ دیں، پہلے پیری لشکر کے سپہ سالار تھے ایک طرف رکھ دیں، حضرت علی نے مومن ہونے میں اپنا جیسا قرار دیا یہ بات ایک طرف رکھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، عذاب سے بچانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرف رکھ دیں۔ معاویہ کی فضیلت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم معاویہ کو نہیں مانتے، رضی اللہ نہیں کہتے، تم کون ہو جو حمزہ کی اولاد؟ معاویہ وہ ہے جس کو میرے امام حسن نے اپنا امام قرار دیا۔ ارے معاویہ تو میرے نبی کا صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔